بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل ضابطہ حیات کی طرف سے میں آپ کا میزبان علی حسن منصوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع سورۃ الکہف کا پیغام ہے۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ اسی دن سے آنے والے جمعۃ المبارک کے دن تک فتنوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ سامعین، ہم اکثر لوگ اس کی تلاوت کر کے ثواب تو حاصل کر لیتے ہیں، تاہم اس سورت کے ملنے والے پیغام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الکہف کے پیغام کی سماعت فرمائیں گے۔ اس مکمل گفتگو کے 4 نکات ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ یہ سورت کب اور کن حالات میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، نازل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ نمبر 3، اس کی مضامین کیا کیا ہیں۔ اور نمبر 4، ان مضامین کا پیغام کیا ہے۔ ناظرین، یہ سورت کب اور کن حالات میں نازل ہوئی، جسے ہم شان نزول کہتے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے کچھ صورتیں مکی اور کچھ صورتیں مدنی کہلائی جاتی ہیں۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے نبوت کے بعد مکی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعوت کی ابتدا نبوت کے بعد خفیہ طور پر ہوئی، ایک وہ دور۔ دوسرا، جب علی اعلان دعوت شروع کیا گیا، اس میں کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور باقی لوگوں نے اس ایمان کو اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا۔ اور مکی دور کا چوتھا جو دور ہے اس میں مسلمانوں سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں دھکیل دیا گیا، اور اس کی گھاٹی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مکے کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی تھی۔ تو سورۃ الکہف کا نزول جو ہے تیسرے دور میں، جس میں مار پیٹ اور ظلم و ستم شروع ہو چکا تھا۔ مشرکین ایک طرف تو استہزاء کر کے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے کوشش کیا کوئی علمی بات کر کے لوگوں کو اسلام قبول اور اس ایمان قبول کرنے سے روک دیں۔ اسی ضمن میں اہل کتاب یہودیوں سے مشورہ کر کے انہوں نے 3 سوالات کیے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے۔ نمبر 2، حضرت خضر کی حقیقت کیا ہے۔ اور نمبر 3، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ سامعین، اسی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی اور انہیں جوابات دیے گئے، اور انہی جوابات میں، ان مضامین میں ہی سورۃ الکہف کا جو پیغام ہے وہ ان مضامین میں ہی پیش کیا گیا ہے۔ سامعین، اصحاب کہف کون تھے اور ان کا اصل کام کیا تھا؟ اس حوالے سے قرآن کی آیات ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ آلہہ لقد قلنا اذا شططا۔ ان کا مختصر ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ ہم بے کم و کاست ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان رکھا ہوا تھا۔ پہلے سوال کا جواب سوال کرنے والوں کے گلے میں پڑ گیا۔ وہ مشرکین تھے
اللہ کو مان کر اس کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اور یہ بتایا گیا کہ اصحاب کہف تو توحید پرست تھے، انہوں نے اپنے رب پر ایمان رکھا ہوا تھا، اور آپ جو ہیں اس کو مانتے ہیں لیکن قوانین اپنے بنائے ہوئے ہیں، نظام آپ کا اپنا چل رہا ہے، اللہ کو مانتے ہیں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور پورے عرب کا نظام جو ہے اپنے سرداری اور قبائلانہ نظام کے تحت اللہ کی مرضی کے خلاف چلا رہے ہیں۔ لیکن وہ تو اصحاب کہف کے جو لوگ تھے اس نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اس وقت جب وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ کس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے؟ اس وقت کی حکومت اور جو بادشاہ تھا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ان کا مدعا یہ تھا کہ ربنا، ہمارا رب تو وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ پہلے آسمان کی بات ہوئی، پھر زمین کی بات ہوئی، اور ان میں کبھی کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی، ان میں کوئی فساد رونما نہیں ہوا، کبھی چاند نے طلوع ہونے سے انکار نہیں کر دیا، اور کبھی سورج نے غروب ہونے سے انکار نہیں کیا، اور کبھی ستاروں نے یہ نہیں کہا آج ہم نہیں نکلتے، بلکہ وہ ایک ضابطے کے تحت اور اللہ کے نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا رب السماوات والارض، اور ہمارا رب زمین کا، اس بادشاہ کو یہ کہا جا رہا ہے زمین کے اوپر جو آپ کا نظام چل رہا ہے جس میں قتل و غارت گری ہے، ناانصافی ہے، اور ظلم و ستم اور ظلم اور جبر کا دور رائج ہے، رشوت اور ڈاکہ زنی ہے، تو یہ آپ نے بنایا ہوا اس وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کے نظام کے مطابق ہو تو اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہوگی اور اس میں امن اور سکون ہوگا۔ دوسرا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ حضرت خضر کی حقیقت کیا ہے، ناظرین اس سوال کا جواب بھی ان کے گلے میں پڑ گیا کہ بظاہر وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے ان کی کیا زندگی ہے جو داغے جا رہے ہیں اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اور جو تپتی ہوئی زمین پر لٹائے جا رہے ہیں، ان کی کیا زندگی ہے اور یہ کس اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کو حضرت خضر کے واقعے میں ان کو بتلایا گیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے اس میں بظاہر حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ پس پردہ اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ نے علم دیا وہ جانتا ہے۔ تو ان تمام تر جو حضرت موسیٰ کے سوالات کے جوابات کے نتیجے میں مشرکین کو کہا گیا ہے کہ آپ تو بظاہر سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا زندگی ہے، لیکن اس کے پس پردہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشنودی رب ہے اور رضا الہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جانتے ہیں اور اللہ اس بات کو جانتا ہے، آپ ظاہری چیز پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین تیسرا ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اور یہ بھی مشرکین کے گلے میں پڑ گیا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین وقت کے حکمران تھے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کیے ہوئے تھے۔